السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی طاہر گورا صاحب. سب سر کو جانتے ہیں، ان کے چینل پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. سر آج بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کا، مجھے جو ہے نا بیک گراؤنڈ وغیرہ بڑا لگ رہا ہے آپ کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں. بڑا خوبصورت کلرز لگ رہے ہیں. لیکن سر بات اگر ہم کریں پاکستان کی، کشمیر میں الیکشنز چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں سے خواجہ آصف صاحب کس کس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کبھی کانگریس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کبھی کچھ کہا جا رہا ہے. مودی جی کو بھی ظاہر ہے اس کے اوپر غصہ ہے جو پرائم منسٹر ہے بھارت کے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو؟ دیکھیے، پاکستان کا جو رویہ ہے جموں کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ان جنرل، وہ پیتھیٹک ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. اب خواجہ آصف ہوں یا کوئی بھی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا آرمی لیڈرشپ ہو، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کشمیر کا ریٹرک ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں. وہ اپنے مسائل، جو ان کے اپنے اندرونی مسائل ہیں پاکستان کے، ان کو حل کریں. اور ابھی میرا خیال ہے شہباز شریف بھی روانہ ہو چکے ہیں نیو یارک یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے لیے. پرائم منسٹر نریندر مودی بھی وہاں پہ ہوں گے. تو وہاں پہ آئی سسپیکٹ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر پھر وہی اپنا رونا روئیں گے جسٹ فار دیئر پبلک کنزمپشن. ادروائز تو کشمیر 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 یہ 76 ایئر سے کر رہے ہیں. کیا ان کو ملا ہے؟ پاکستان کے حالات ہر لحاظ سے خراب ہو گئے. ان سے پاکستان کے وہ 4 صوبے تو سنبھالے نہیں جاتے. اور جو ان کے پاس پاکستان میں ان کے پاس جو آزاد کشمیر کے نام کا ایک نام نہاد وہ ایک ٹکڑا ہے، وہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا. ایسٹ پاکستان ان سے سنبھالا نہیں گیا تھا، وہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا تھا. تو اب یہ کیا جموں کشمیر کے بارے میں کہتے رہتے ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی اس وقت تھرائیو کر رہی ہے. اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیں ڈیموکریسی کی سچویشن تو سارے وہاں پہ خوش ہیں. ایون جو پہلے پرو پاکستان پارٹیاں ہوتی تھیں وہ بھی اب پاکستان سے اپنی جان چھڑا چکے ہیں مکمل طور پر. تو وہاں تو جو الیکشن ہے وہ ایک ٹرو الیکشن ہے. اب پاکستان کے اندر خود جو الیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ابھی تک ان کے رونے دھونے ہی نہیں گئے. اس الیکشن کے فارم 45 فارم 47 کی بات چیت صبح و شام چلتی رہتی ہے. اور میرا خیال ہے اگلے الیکشن تک فارم 45 47 کی گردان ہی کرتے رہیں گے. اور دوسروں کے یہ معاملات میں ٹانگ گھسیڑنے سے باز نہیں آتے. تو یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنے لیے ہی ایک ان کی ڈیزاسٹرس قسم کی اسٹریٹجی ہے. تو اگر اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کو کچھ ملتا ہے، تو میرا خیال ہے خوش ہونے دیں ان کو. چونکہ یہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جنرل فیض علی کا معاملہ وہ ایک دم سے غائب ہو گیا. کیوں غائب ہوا؟ کہ وہ پاکستان میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس کی بحث چل پڑی. کیونکہ اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ ان کی مرضی کے مطابق حل ہوگا، پاکستان آرمی کی مرضی کے مطابق، تو تب جا کے وہ عمران خان کو پروسیکیوٹ کر سکیں گے. تو یہ اپنے اس طرح کے مسائل پہلے حل کر لیں. دوسروں کے مسائل پہ ایسے ہی یہ ٹپنیاں دیتے رہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ باز آئیں گے اور نتیجتاً ان کا اپنا ہی بیڑا غرق ہوتا چلا جائے گا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن سر خواجہ آصف صاحب بڑے بڑھ کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کشمیر کے الیکشنز کے اوپر بھی، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ ان کی کوئی ڈبیٹ بھی آکسفورڈ میں جو ہے وہ ہونے کی امید ہے. لیکن وہ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک دم ہی چت کر دیں گے. وہ تو شاید ڈبیٹ ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو ڈاکٹر جے شنکر تو ان کو لاجواب کر دیں گے. تو یہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مینج کریں گے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ یہ ڈبیٹ ہو سکتا. آپ نے ٹھیک کہا. چونکہ جے شنکر جی اب اتنی چھوٹی ذہنیت کے لوگوں کو کیا منہ لگیں گے، وہ ایوائڈ ہی کریں گے. ان کے پاس تو سوائے طوطے کی رٹ جو ایک ہی ہے وہ ان کی چلتی رہتی ہے. جی کشمیر ہمارا ہے، لے کے رہیں گے. ادھر الیکشن ہو رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں. جب ابھی وہاں پہ جب اسٹیٹ الیکشن تھے بھارت کے تب بھی الیکشن ہوئے تھے. اور وہاں کا آپ دیکھیے رسپیکٹ کا نظام. انجینئر رشید ایک وہاں پہ شخص جیتا جو آف کورس بھارت کی سینٹر کی سرکار کو اس طرح پسند نہیں تھا، لیکن انہوں نے الیکشن رزلٹس
میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کی. وہ شخص جیت رہا تھا, ڈیزرو کرتا تھا, ووٹ لے رہا تھا تو جیتا, کسی نے نہیں روکا اس کو. تو یہ تو ہے وائبرنٹ ڈیموکریسی ان انڈیا. اب یہ جو پاکستان کی ڈیموکریسی, اب پتہ نہیں خواجہ آصف جس سیٹ سے جیتے ہیں وہ جیتے بھی ہیں یا نہیں جیتے. تو ان کا تو اپنا سٹیٹس اپنے ملک کے اندر ہی مشکوک ہے. تو یہ دوسروں کو انٹرنیشنل فورم پہ وہ مناظرے کی ایک طرح سے دھمکیاں دیتے ہیں یا انویٹیشن دیتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ریئلسٹک بات نہیں ہے کرنے کی. تو اس ساری سچویشن میں آئی ڈاؤٹ کہ وہ ڈیبیٹ ہوگی, اور اگر فرض کیجئے ہو بھی گئی تو یہ کوئی جواب تو دے نہیں سکتے, کوئی لاجک تو ان کے پاس ہے نہیں. مگر بدقسمتی سے ہیں یہ بے شرم قسم کے لوگ, چاہے پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, آرمی کا کوئی بھی چہرہ ہو, سب کے سب بے شرم ہیں. تو اپنی بے شرمی اور ہٹ درمی میں آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں گے, اور اگر ڈیبیٹ ہوئی تو آئیں بائیں شائیں کر لیں گے. اور ابھی بھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں, تو وہ کیا بول رہے ہیں, کوئی وزن تو ہے نہیں ان کی بات میں, آئیں بائیں شائیں ہیں. تو مطلب افسوس ہوتا ہے. میں صرف تنقید پر تنقید نہیں کر رہا, میں مطلب اس کو بالکل ریئلسٹیکلی دیکھ رہا ہوں کہ جو باتیں خواجہ آصف کر رہے ہیں, میں اگر پرو بھارت نہ بھی ہوں, پاکستان کے اس فرسودہ نظام کے خلاف نہ بھی ہوں, تو بھی یہ باتیں کوئی عقل کو ریلیٹ ہی نہیں کر رہی کہ بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ پھر زیادہ پرو بھارت ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار بھارت کے لوگوں میں تو عقل ہے, یہ تو میک سینس کرتے ہیں. تو یہ پھر جو سو کالڈ نام نہاد اپنے لوگ ہیں, یہ تو اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے ان کی باتیں سن کے. بالکل ایسے ہی. لیکن سر جو گورنمنٹ بھی آتی ہے, چاہے عمران خان کی ہو چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو, ایسا لگتا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے. اور یہ اس کے بعد جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی جیسے عمران خان کو بھی میں کوئی کریڈٹ نہیں دوں گی کہ جب وہ تھے تو وہ دوسری پارٹیز کو نہیں کام کرنے دیتے تھے, اب ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. لاہور میں کل جلسہ ہے ان کا, عمران خان کا, اور اس کے لیے رکاوٹیں ابھی سے آ گئی ہیں, کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں, کہا جا رہا ہے مینار پاکستان پہ نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال سے؟ اور دوسرا فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی 45 ڈیز کی رہ گئی ہے یہ گورنمنٹ, بس جانے والی ہے. ہاں جی, یہ دیکھیے اس گورنمنٹ, یہ پہلی بار یہ گورنمنٹ بنی تھی عمران خان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا قریب 2 سال پہلے, بلکہ اب تو ہے 2.5 سال ہو گئے ہیں, اپریل 2022 کی بات ہے. تب سے یہ 45 ڈیز کا خواب لیے بیٹھے ہیں. وہ سرکار جیسی تیسی بھی تھی, تقریباً 2 سال چلی, پھر ایک اور دوبارہ ان کی سرکار آ گئی ہے. فرینکلی وہ بھی کوئی صحیح مینڈیٹ سے تو نہیں آئی نا. اچھا, ان کی جو سرکار بنی تھی عمران خان کی 2018 کی, وہ بھی صحیح مینڈیٹ سے نہیں بنی تھی. تو اب یہ جب سے یہ فروری 2024 سے دوسری بار پی ڈی ایم 2 کی سرکار بنی ہے, تب سے یہ سارے کہہ رہے ہیں فواد چودھری ہوں یا سارے لوگ, اب فواد چودھری کا اپنا مستقبل کیا ہے, وہ اپنے آپ کو کس پارٹی میں دیکھتے ہیں؟ اچھل کے وہ پھر سے یہی کہہ رہے ہیں جی کہ میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں. تو ابھی عمران خان نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جو ہماری پارٹی سے بھاگے تھے وہ بگوڑے ہی رہیں گے. تو ان کا اپنا سٹیٹس کیا ہے, یہ دوسروں پہ کویسچننگ کرتے ہیں. اب فواد چودھری سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی تمہارا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں دوبارہ چلا جائے, ہو سکتا ہے کہ 45 ڈیز میں یا اس سے بعد میں جا کے یہ سرکار بھی ختم ہو جائے. پھر جو بھی نئی سرکار بنے گی اس کا کیا فیوچر ہے؟ یا تو ہونا پاکستان میں سرٹینٹی کسی ایک پارٹی کو, کسی ایک رجیم کو رہتی ہو, وہاں تو کسی کو سرٹینٹی نہیں ہے. وہاں کوئی نہ اصل مینڈیٹ سے آتا ہے اور نہ اپنے جو ہے منطقی انجام کی وجہ سے جاتا ہے. آتے بھی جعلی مینڈیٹ سے ہے اور جاتے بھی بوٹوں کی جو ہے وہ چھاڑ کے ساتھ ہے. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں یا ایون پاکستان کے جو بڑے ہائپر پیٹریوٹک قسم کے جرنلسٹ ہیں, ان کے نعرے جب ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنے ملک کے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف
بولتے رہتے ہیں اور پوری دنیا کے خلاف بولتے رہتے ہیں. ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے, یہ کہاں پہ کھڑے ہیں, یہ سوال کیا یہ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے سے یہ اس طرح کے سوال پوچھیں؟ بالکل ایسا ہے سر، لیکن ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کو لے کر کوئی سیریس نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ چائنا اب کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی فوج خود لے کر آئے گا، تاکہ جو پروجیکٹس چائنا کے یہاں چل رہے ہیں، بلکہ فیز 2 بھی شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے، 1 ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو، چائنا اس طرح سے کیا اپنے لوگوں کو یہاں لا کے بسانا چاہ رہا ہے، یا واقعی میں خوف زدہ ہے وہ یہاں پہ کہ اس کے لوگ محفوظ نہیں ہیں؟ دیکھیے ہمیں جو یہ لگتا ہے کہ چائنا کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، اس انویسٹمنٹ کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن چائنا فوج خیر کیا لائے گا؟ اگر چائنا فوج لائے گا تو چائنا کے لیے دقتیں ہوگی، چونکہ پاکستانی فوج کے لوگ ہی ٹی ٹی پی کو آگے کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جناب یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ تو ہمارے بھی اختیار میں نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے. اب چائنیز انہی سے ڈرتے ہیں نا. چائنیز کے جو پروجیکٹس پر چائنیز سیکیورٹی ہوا کرتی تھی، وہ لوگ بھی اب فوج کے نام پہ وہ کچھ اور نئی سیکیورٹی لے آئیں گے. آفٹر آل یہ دیش چائنا کا دیش تو نہیں ہے نا، پاکستان کا دیش ہے. وہ اپنی فوج کو کتنا یہاں پہ رکھیں گے؟ مطلب آئی ڈاؤٹ کہ وہ فوج کو رکھ سکتے ہیں. کوئی اپنی سیکیورٹی کے گارڈز لے آئیں گے، فوجی گارڈز لے آئیں گے، ان پہ 3-4 حملے ہوں گے ٹی ٹی پی کے یا بلوچ ریبلز کے، جو کہ پہلے بھی ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہ بھاگ گئے تھے، پھر وہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ پاکستان آرمی تو ان کو پروٹیکشن دے نہیں سکتی. اگر دے سکتی ہوتی تو چائنا یہ بات کیوں کرتا؟ اگر پاکستان آرمی ان کو پروٹیکشن دے سکتی ہوتی تو اپنے آپ کو پروٹیکشن دیتی، خود کو بھی وہ پروٹیکشن نہیں دے پاتے. اچھا پھر وہاں پہ اتنی ڈبل گیمز چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پاکستان آرمی بھی نہیں چاہتی کہ چائنا کے قدم وہاں پہ جمے، کیونکہ یہی تو جنگ ہو رہی ہے پاکستان آرمی کے اندر. ہم جنگ یہ سمجھتے ہیں یہ عمران خان کی اور یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی. در حقیقت تو یہ جنگ ویسٹرن ورلڈ کی اور چائنا کی ہو رہی ہے، اور یہ کوئی 2 سال سے جنگ نہیں ہو رہی. اس کا آغاز سب سے ہوا تھا جب زرداری صاحب نے 2013 سے چائنیز پروجیکٹ اور وہ جو یہ جس کو گیم چینجر کہا کرتے تھے، یہ جو سی پیک ہے، جب سے یہ آیا، پھر خان صاحب اور باجوہ کی جوڑی آئی، ان کے پیچھے وہ امریکنز اور ویسٹرنرز تھے. پھر سی پیک کو پیک کر دیا عمران خان نے اور وہ امریکن اور یورپین کے کہنے پہ کیا. عمران خان بنیادی طور پر ان کے پپٹ تھے، لیکن بالکل. صاحب نے ایسا ڈرامہ رچایا کہ وہ سائفر بھی امریکہ کا لہرایا، یہ کہہ کے جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ پولیٹیکل نعرہ بکتا ہے. اب دیکھیے عمران خان ہو یا باجوہ تھا یا عاصم منیر ہے یا یہ شہباز شریف ہے یا مسٹر زرداری ہے، یہ سب تو پپٹ ہے بنیادی طور پر. یہ پولیٹیشنز پپٹ ہیں آرمی کے، آرمی پپٹ ہے باہر کی پاورز کی. تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ آلریڈی چائنا کی اور امریکہ کی وہاں پہ ہو رہی ہے. اور فوج کے اندر یہ جو اتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں، عمران خان آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے اچھل کود رہے ہیں؟ ابھی یہ جو فیض کو پکڑا ہے وہ وہی گروپ ہے جو ایک طرح سے پرو چائنا ہے، کیونکہ یہ لوگ پرو امریکنز تھے، پرو ویسٹرنرز تھے، فیض، باجوہ اور پھر عمران خان. اچھا پھر یہ آپس میں بھی لڑ پڑے، چونکہ بدقسمتی سے میں کرول محاورہ برتوں گا، ہمارا دیسی محاورہ ہے unfortunately but that is the reality، کتا کتے کا بیری ہوتا ہے. یہ پھر آپس میں بھی لڑ پڑے. اچھا پھر یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ بھئی ہمارا جو پاور ہولڈ ہے وہ تو پیچھے تو کوئی اور تنابیں کھینچ رہا ہے. تو پھر یہ جیسے ہم جانتے ہیں عمران خان کے لیے یو کے سے مدد جاتی ہے، جو آواز اٹھتی ہے. ابھی آپ کے سامنے یو کے کی جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، وہ کس طرح کی کنونسنگ کر رہی تھی. تو ورنہ عمران خان تو کب سے اڑ چکے ہوتے اگر ان کے پیچھے یہ والی فورسز نہ ہوتی. مگر سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کا ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ شاید یہ صرف دکھاوا ہے. تو کیا واقعی میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہی جو لڑائی ہو رہی ہے آرمی کے اندر چائنا ویسٹرن فورسز کے انٹرسٹ کے سلسلہ میں،
اس کے سلسلہ میں فیض کو شکنجے میں لیا گیا ہے. جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں، آپ تو اسلام آباد بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ کورٹ مارشل کا پروسیس تو چل رہا ہے، مگر الٹیمیٹلی اس کورٹ مارشل کے پروسیس کے تحت شکنجے میں لانا ہے عمران خان اور ان کے کچھ لوگوں کو اور کچھ اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کو. اس کے لیے پھر یہ جب تک یہ فوجی عدالتیں مضبوط نہیں ہوگی تب تک ان کے مقاصد حل نہیں ہوتے. اسی لیے تو یہ ساری ایک نئی جنگ چل رہی پارلیمنٹ کے اندر، اور مولانا فضل الرحمان اور یہ وہ. اچھا، ان سب کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کچھ اور کھیل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اب وہ فیض کے خلاف چل رہا ہے، مگر فیض کے خلاف چلنے والی جو بھی وہاں پہ فوجی عدالتی کارروائی ہے وہ تبھی کارآمد ہوگی اگر پاکستان کی سپریم کورٹ اور دوسری عدالتیں پاکستانی فوج کے مکمل کنٹرول میں ہیں. تو اس کے لیے یہ سارا جو ہے آئینی ترامیم کا ڈرامہ چل رہا ہے. وہ کنٹرول میں آئیں گی تو فیض کے خلاف اگر کوئی شدید فیصلہ آتا ہے تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ سے اس فیصلے کو اڑا دیا جائے. تو وہ سب کچھ چل رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نورا کشتی ہو رہی ہے. وہ واقعی اس وقت فوج کی لیڈرشپ انڈر دا لیڈرشپ آف عاصم منیر چاہ رہی ہے، جو ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی اس کو رگڑا ملے فیض گروپ کو پورے کے پورے کو. وہ رگڑا بھی جو ہے انٹرنیشنل فورسز کی مرضی کی وجہ سے ہے، وہ ایسا. بالکل. لیکن سارے یہ لوگ تو ہمیشہ سیاست میں انوالو رہے ہیں، اور کل انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں فوج کی طرف سے جائی ہے کہ جی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہماری فیوریٹ نہیں ہے، ہم کبھی پالیٹکس میں نہیں رہے، اور اس قسم کے ہی عجیب عجیب باتیں انہوں نے کی ہیں. تو آپ کے خیال سے لوگ مان جائیں گے کہ اس بات کو؟ اور آج ہی جو ہے وزیرستان میں بھی اٹیک ہوا ہے، وہ اٹیکس تو اسی طرح چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے، جس کا نام بدل دیا انہوں نے ٹی ٹی پی کا. دیکھیے، جب پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ ہماری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فیوریٹ نہیں ہے تو اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. ان کی واقعی کوئی پولیٹیکل پارٹی فیوریٹ نہیں ہے. جو مطلب آج اپرنٹلی فیوریٹ ہوتا ہے، کل وہ غدار، اور جو کل کے غدار ہوتے ہیں وہ ایک دم سے فیوریٹ ہو جاتے ہیں. اس میں ان پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں میٹر نہیں کرتی. پاکستان آرمی کے جو وقتی انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو جو پورا کر سکے وہ اس مورے کو آگے کر دیتے ہیں، باقیوں کو پیچھے کرتے ہیں. تو یہ ان کی بات درست ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ان کا کہنا جی کہ ہم پالیٹکس پہ انٹرفیئر نہیں کرتے، تو وہ انٹرفیئر وہ بھی شاید ٹھیک ہے. وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ پالیٹکس ہے ہی ان کے ہاتھ میں. انٹرفیئر کیا کرنا ہے؟ انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے نا، کہ جب پالیٹکس کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کو انٹرفیئر کرنی پڑتی ہے. تو وہ تو پالیٹکس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خود ہی چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو انٹرفیئر کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان آرمی کی پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. پاکستان آرمی تو ان کی پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرتی، چونکہ پالیٹکس تو پاکستان کی ایکچولی وہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو جب پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان آرمی کی پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتی ہیں تو پھر وہ ان کو کوئی نہ کوئی سبق سکھاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو وہ ٹھیک، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرتے، بیکاز وہ تو خود چلا رہے ہیں پورے کا پورا نظام. انٹرفیئر تو بہت چھوٹا لفظ ہے. اچھا، پھر یہ جو معاملہ ہے ان کا کہ جو آپ نے کہا سیکورٹی کے مسائل اور یہ جو ایشو ہے، ہاں یہ واقعی ان کو چیلنجز ہیں. وہ چیلنجز پاکستان آرمی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سنبھال سکے. اسی لیے اگر آپ دیکھیے گزشتہ 8-10 سال کے جو ریبلز کے یا ٹی ٹی پی کے جو لوگوں کے اٹیکس ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں زیادہ لوگ مرتے ہیں، چاہے پاکستان کے عام عوام ہو، چاہے پاکستان کے فوجی پرسنل ہو، چاہے سیکورٹی فورسز ہو، بنسبت ان لوگوں کے. تو اس کا یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ان سے بھی لڑ سکے. یہ صرف اتنا ہی قابل ہے کہ جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو ان کی جو فوج کی پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرتی ہیں، صرف ان کو یہ دبا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے.
بالکل ایسا ہے، لیکن سر ان میں یہ کر کیا پائیں گے؟ اور جس طریقے سے پاکستان کے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ سنبھالا لیا جا سکے گا؟ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کوئی خاص جواب نہیں ہے، مل تو جائیں گے ان کو $7 بلین، لیکن اس کے بعد آگے کیا کرنے کا ان کا ارادہ ہے؟ کیونکہ کبھی یہ کہتے نہیں ہمیں جی فرینڈلی کنٹریز نے ہمارا ساتھ دیا، فرینڈلی کنٹریز ہم انہیں مانتے ہیں جو ہمیں پیسہ دے دیں، باقی سب دشمن ہیں۔ ہاں جی، دیکھیے اب وہ جو فرینڈلی کنٹریز بھی ہوا کرتے تھے جو ان کو پیسہ دیا کرتے تھے، وہ بھی اب اس طرح کھلا پیسہ تو نہیں دیتے، وہ آن اینڈ آف کبھی کبھی پارک کر دیتے ہیں تھوڑے سے پیسے، وہ بھی انٹرسٹ ریٹ پہ، اور کہتے ہیں کہ ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، صرف اپنے ریزروائرز کو اپ لفٹ کیجئے جو ہم پارک کریں گے $1-2-3 بلین وٹ ایور، کچھ تیل ادھار پہ دے دیتے ہیں، لیکن آج کل سنا ہے وہ بھی نہیں دے رہے۔ تو وہ فرینڈلی کنٹری بھی کب تک فرینڈلی رہیں گے؟ کیونکہ ان کی فرینڈلی جو پرسیپشن ہے وہ تو صرف بھیک مانگنا ہے نا۔ اب آپ کے سامنے ہے، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، وہاں پہ جو ویسے بھیک مانگنے والے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان سے اکثریت ان کی جا رہی ہے، ایون حج کے ویزے لے کے، عمرے کے ویزے لے کے وہ بھیک مانگنے جا رہے ہیں۔ اور جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، وہ بھی جب عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو وہ بھی بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ تو ان کا مقصد بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں روزہ رسول پہ حاضری تو ایک دن دیں گے، دوسرے دن ایم بی ایس صاحب کی خدمت میں پیش ہو کے بھیک مانگ سکے۔ تو اسی طرح ان کو آئی ایم ایف سے جب یہ لون ملتا ہے، کوئی قسط ملتی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ایک بار اس وقت فائنانس منسٹر وہ تھے، اسحاق ڈار تھے، تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب دیکھیے قرضہ ملنے پہ دنیا کا کون سا ملک یا کون سا فرد شکر ادا کرے گا؟ پاکستان کے ذمہ آلریڈی بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کے قرضے ہیں، آپ $7 بلین کا قرضہ اور لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلدل میں اور پھنس رہے ہیں اور اس پہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ جتنا بالکل زیادہ لیں گے اس کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا، اور جو پہلے سے لیے ہوئے قرضے ہیں اس کے اوپر ایک اور بوجھ بنے گا، اور پھر آپ بیل آؤٹ کرنے کے لیے 2 سال بعد ایک نئے قرضے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ تو اگر یہی ان کا سولوشن ہے، یہی ان کی ریمیڈی ہے، تو پھر کیا ان کا فیوچر ہے؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی تو ہم یہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے۔ تو ان کے ہاں ریلیٹیولی تھوڑی بہت بیچ میں کبھی نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، مشرف کے زمانے سے لے کے نواز شریف کے زمانے تک، ایون عمران خان کا بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی مطلب اپنا جو ریمیٹنس تھی ان کا کوئی بہتر کیا تھا گراف، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو پیسے ریمیٹنس آتی بھی تھیں یا جو کچھ تھوڑی بہت ان کی گروتھ ریٹ تھوڑی سی 1.5% سے بڑھ کے 3% یا 4% ہوتی بھی تھی، تب بھی ان کے قرضے تو زیادہ ہی ہوتے تھے نا، ان پہ بالکل تو زیادہ ہی ہوتا تھا نا۔ قرضے تو تب بھی یہ نہیں چکا پاتے تھے جب ان کے یہاں تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے تھے، ان کے زیادہ حالات تو بہتر کبھی ہوئے ہی نہیں اور نہ ہو سکتے۔ جب تھوڑے سے بھی بہتر ہوتے تھے تب بھی یہ نہیں اپنے قرضے کم کر پاتے تھے، تب بھی یہ نئے قرضوں کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ تو آپ ان کا یہ پوچھنا کہ ہوگا کیا ان کا، تو ہوگا یہی جس مطلب یہ دہانے پہ یا دہائی پہ یہ کھڑے ہیں، پہاڑ کی دہائی پہ یہ کھڑے ہیں، اور نیچے بالکل وہ خوفناک قسم کی گھاٹی ہے، اور اس میں یہ آلموسٹ بس لڑک رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ گھاٹی پہ دیکھ رہے ہیں، آلریڈی نیچے جا رہے ہیں، لڑک رہے ہیں۔ تو یہ ان کا انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی فیوچر ہے، کیونکہ سیڈلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام اس سے پس رہی ہے۔ تو بالکل لیڈرز جو ہے پاکستان کے، ان کو پرسنلی کوئی اتنی دقت نہیں ہے فرینکلی۔ یہ تو بھاگ جائیں گے نا سر، انہوں نے کون سا یہاں رہنا ہے؟ ہاں یہ پاکستان میں رہیں بھی تو یہ بادشاہ ہے، ان کو باہر جانے کی بھی دقت نہیں ہے، باہر تو جا کے ان کو زیادہ دقت ہوتی ہے، نہ اتنے ملازم، نہ اتنی نوکری ہوتی ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، یہ ساری مطلب صرف یہ نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، ساری پارٹیوں کی، پی ٹی آئی کی آپ بات کرتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ان کی پارٹی کو دبئی میں ریلیف ملے گا؟ ان کو ریلیف تو وہیں پر ہی ہے نا، ان کی بادشاہ۔ تو ان سب نجی بادشاہتیں ہیں وہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں۔
بالکل ایسے ہی سر، کیونکہ بادشاہ تو ان کو یہی ملے گی، لیکن اس کے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کو کچھ تھوڑا سا سنبھالے بھی، ورنہ ان کی بادشاہت کہیں چلنے والی نہیں ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ.